السلام علیکم، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ ہر بندہ بہتری کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کو فائدہ ہو، اسے نفع پہنچے۔ اسی طرح کے نفع کمانے کے کاموں میں سے ایک کام پارٹنرشپ بھی ہے، اور پھر پارٹنرشپ کو جب رجسٹرڈ کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے وہ فرم بن جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پارٹنرشپ کے حوالے سے، پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے، اور پارٹنرشپ فرم میں کب کنورٹ ہوتی ہے، اور فرم کی لیگل انٹیٹی کیا ہے، فرم رجسٹرڈ کرانے کا طریقہ کار کیا ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فرم رجسٹرڈ کرانے کے لیے، اور کہاں فرم رجسٹرڈ کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ ویڈیوز کا یہ سلسلہ بیسیکلی لیگل اویئرنیس کی خاطر شروع کیا گیا ہے۔ آپ بھی اویئرنیس کے اس عمل میں میرا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، اور ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ۔ ویورز، پارٹنرشپ ایکٹ کے مطابق، پاکستان میں رائج قوانین کے مطابق، دو یا دو سے زیادہ بندے کسی جائز لیگل کاروبار کے لیے جب شراکت کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، منافع اور نقصان کی بیس پہ، یعنی اگر کاروبار وہ جو کریں گے اس میں منافع ہوتا ہے تو دونوں برابر کے شریک، اگر نقصان ہوتا ہے تو دونوں برابر کے شریک ہوں گے اس نقصان اور نفع میں۔ تو پھر ایسی صورت میں ان دونوں بندوں کے درمیان یہ جو ہم آہنگی ہوتی ہے، یہ جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے، یہ پارٹنرشپ کہلاتی ہے۔ قانون جس پارٹنرشپ کو فوقیت دیتا ہے وہ ہے رجسٹرڈ پارٹنرشپ، ریٹن پارٹنرشپ۔ زبانی بھی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، لیکن قانون جس پارٹنرشپ کو لائک کرتا ہے یا جس پارٹنرشپ کو فیور کرتا ہے، یا جس پارٹنرشپ کے تھرو ایک پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کے خلاف کوئی رائٹ کلیم کر سکتا ہے، یا یہ پارٹنر جس نام سے کام کر رہے ہیں یہ کسی اور ایسے بندے سے کوئی اپنے رائٹس کلیم کر سکتے ہیں جس کے ساتھ وہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر انہیں ایک تو ریٹن پارٹنرشپ ان کی ہونی چاہیے، دوسرا پھر رجسٹرڈ پارٹنرشپ ان کی ہونی چاہیے۔ اگر رجسٹرڈ پارٹنرشپ ہوگی تو یہ پارٹنرشپ کی بیس پہ اپنے رائٹس کلیم کر سکیں گے۔ اب جب پارٹنرشپ ہو گئی دو پارٹنرز کے بیچ یا دو سے زیادہ پارٹنرز کے بیچ، اور پارٹنرشپ ڈیڈ انہوں نے بنائی اپنے کاروباری مقاصد کے لیے، پارٹنرشپ ڈیڈ کیا ہوگی یا کیا ہوتی ہے، عموماً اس میں کیا ہوتا ہے؟ پارٹنرشپ ڈیڈ ان کا جو ہے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے بزنس پرپزز کے لیے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ وہ کس نام سے کام کر رہے ہیں، کس نام سے وہ کاروبار اپنا کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، اور کس سائٹ پہ کاروبار کریں گے، وہ چیز وہ یہاں اپنی پارٹنرشپ ڈیڈ میں ڈسکلوز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ہے ان کی پارٹنرشپ، یہ بھی اس پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھا جاتا ہے۔ شیئرز کتنے ہیں ان پارٹنرز کے، کس ریشو سے منافع ان کے درمیان تقسیم ہوگا، کس پارٹنر کی کیا ذمہ داری ہے معاملات کے حوالے سے، پارٹنرشپ کے حوالے سے، یہ ساری جو ہیں باتیں پارٹنرشپ ڈیڈ میں ان کا تعین کرتے ہیں پارٹنرز آپس میں۔ پھر بینک اکاؤنٹ بنے گا، کہاں بنے گا، اور کون اس کو ڈیل کرے گا، کیا طریقہ کار ہوگا، یہ ساری چیزیں اس پارٹنرشپ ڈیڈ میں یعنی کانسٹیٹیوشن آف پارٹنرشپ یا فرم میں لکھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے جب پارٹنرشپ ڈیڈ بن گئی، 1000 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ یہ عموماً بنائی جاتی ہے۔ پارٹنرشپ ڈیڈ بننے کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے پارٹنرشپ کی رجسٹریشن کا۔ اب رجسٹریشن کے لیے تقریباً ہر ڈویژن میں ڈویژنل لیول پہ فرم رجسٹرار آفیسز قائم کیے ہوئے ہیں پاکستان میں، گورنمنٹ آف پاکستان نے، صوبائی حکومتوں نے۔ اب جب بھی کوئی بندہ اپنی پارٹنرشپ کو رجسٹرڈ کروانا چاہے گا تو اسے سب سے پہلے ایک فارم ہوتا ہے، فارم 1 اسے کہا جاتا ہے، وہ لینا پڑے گا۔ اپلیکیشن فارم ہوتا ہے فرم رجسٹریشن کے لیے،
اس فارم میں لکھا ہوتا ہے یا بنی ہوتی ہے جگہ، کالم بنے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کس نام سے کاروبار کرے گا، یا یہ بندے جو پارٹنرز ہیں کس نام سے یہ کاروبار کریں گے، کس نام سے ان کی فرم ہوگی، پھر کون کون اس میں شیئر ہولڈرز ہوں گے اور کس کس ریشو سے ہوں گے، اور پھر وٹنسز کے نام بھی اس اپلیکیشن فارم میں بھی لکھے جائیں گے، اور جو پارٹنرشپ ڈیڈ بنی ہوگی اس پارٹنرشپ ڈیڈ میں بھی پارٹنرز کے ناموں کے ساتھ ساتھ وٹنسز کے نام بھی ہوتے ہیں۔ یہاں اس اپلیکیشن فارم یعنی فارم 1 میں بھی وٹنسز کے نام بھی مینشن کیے جائیں گے۔ یہ فارم فل کرنے کے بعد اب پھر نیکسٹ سٹیپ آئے گا چالان فیس جمع کروانے کا۔ پارٹنرشپ جو ہے اس کو رجسٹرڈ کرانے کی یا فرم رجسٹرڈ کرانے کی جو فیس ہوگی وہ نیشنل بینک میں جمع کروائی جاتی ہے عموماً، اور ہر ڈویژن میں اپنا ایک کوڈ ہوتا ہے جو فرم رجسٹرار آفس سے دیا جاتا ہے ان پارٹنرز کو اس فیس کے جمع کرانے کے حوالے سے۔ فیس جمع ہونے کے بعد اب فائل بنائی جاتی ہے۔ اس فائل میں کیا لگتا ہے، فرم جو بھی ہے جہاں پہ بھی کام کر رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کسی کمرشل جگہ پہ کوئی آفس ہونا چاہیے، کسی کمرشل پلیس پہ۔ اگر کسی کی ذاتی ملکیت ہے کوئی تو وہ اپنی ذاتی ملکیت کا ثبوت اپنی فرم رجسٹریشن فائل میں لگا سکتا ہے کہ یہاں میرا آفس ہے اور یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں ملکیت کے، پلس ایک بل جو وہاں بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے اس کا وہ بل بھی لگایا جائے گا۔ اگر ذاتی ملکیت نہیں ہے، رینٹ پہ لی ہوئی ہے کوئی آفس کے لیے جگہ، تو پھر رینٹ ایگریمنٹ لگے گا، رینٹ ایگریمنٹ لگانا پڑے گا ان پارٹنرز کو اپنی فرم رجسٹریشن کی فائل میں۔ یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا، یہ نوٹرائز کروانے پڑیں گے یہ ڈاکومنٹس ان پارٹنرز کو۔ پارٹنرشپ ڈیڈ بھی پلس اپلیکیشن فارم کو بھی اٹیسٹ کروائے گا، اور ایک ایفیڈیوٹ بھی بنائے گا اس حوالے سے، پارٹنرز کی طرف سے بنایا جائے گا کہ جی یہ اس نام سے کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی جو ہے FIR درج نہیں ہے، کہیں یہ بلیک لسٹڈ نہیں ہیں، اس نام سے پہلے انہوں نے کبھی کوئی اپنی فرم رجسٹرڈ نہیں کروائی۔ یہ باتیں لکھنی پڑیں گی ایفیڈیوٹ میں، اور وہ ایفیڈیوٹ بھی ان کی اس فائل کا حصہ ہوگا۔ ایفیڈیوٹ فارم 1 اپلیکیشن فارم، پارٹنرشپ ڈیڈ پلس چالان جو انہوں نے فی سبمٹ کروائی، یہ ساری چیزیں ایک فائل کی صورت بنیں گی، ایک فائل بنے گی، اور پھر یہ جمع ہوں گی فرم رجسٹرار آفس میں۔ اب فرم رجسٹرار آفس میں رجسٹرار فرم کے پاس جب یہ جمع ہوگی چیزیں تو وہ ان کو پھر ٹائم دیں گے پارٹنرز کو کسی دن اپیئر ہونے کے لیے فرم رجسٹرار کے پاس۔ پرسنلی جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے وہ پیش ہوں گے، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا جو کنٹینٹس انہوں نے اپنی پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھے ہوئے ہیں اس کی کریکٹنس کے حوالے سے، شیئرز کے حوالے سے، ورکنگ کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، اور یہ اسٹیٹمنٹ فرم رجسٹرار لینے کے بعد ان کی انرولمنٹ کرے گا، ان کی سائن لے گا ایک رجسٹر میں، اور پھر ان کا کام یہاں پارٹنرز کا ختم ہو گیا۔ اب نیکسٹ سٹیپ آئے گا فرم رجسٹرار کی طرف سے پارٹنرشپ سرٹیفکیٹ یا فرم رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے حوالے سے، اس کو فارم C کہتے ہیں۔ یہ پھر ہفتہ 10 دن کے بعد عموماً فرم رجسٹرار آفس سے جاری ہو جاتا ہے۔ جب فارم C جاری ہو جاتا ہے تو فرم رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ یہ تھا فرم رجسٹریشن کا طریقہ کار۔ کوشش کی گئی سمپلی لیگل ٹرمینالوجیز سے بچتے ہوئے آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور حوصلہ افزائی اگر کرنا چاہتے ہیں آپ تو حوصلہ افزائی کے لیے بھی کمنٹ باکس میں اچھے کمنٹس آپ لکھ سکتے ہیں۔ تھینکس، اللہ حافظ۔